جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی رابطہ ہو گیا ہے؟ پہلے عمر ایوب صاحب نے کچھ باتیں کی، آج علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ فوج نیوٹرل ہو جائے۔ ایسے بیانات کیوں آ رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف اس کو کیا سوچ رہی ہے؟ چیزیں آگے کس طرف جا رہی ہیں؟ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، وہ میری کوشش ہوگی کہ آج کے ولاگ کے اندر آپ سے شیئر کی جائیں۔ کچھ مزید چیزیں وہ بھی شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے طاہر انجم اور نیلی پری کے معاملے کا ڈراپ سین، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ARY نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ طاہر اور علینا نے پولیس کے سامنے منصوبے کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ وہ جو انیلا پری جس نے وہ اداکار طاہر انجم صاحب ہیں ان کے اوپر حملہ کیا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ جی یہ تحریک انصاف کی خاتون کارکن ہیں اور انہوں نے حملہ کیا اور یہ اور وہ، اور اس کے بعد وہ صاحب جو پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے انٹرویو بھی دیتے رہے۔ اب ARY نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ سارا پری پلان تھا۔ نیلی پری کا طاہر انجم پر تشدد کا واقعہ پری پلان تھا۔ پولیس ذرائع، یہ ARY نیوز کی رپورٹ ہے اور دیگر جگہوں پہ بھی یہ چیز سامنے آئی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ سے شیئر کرنی ہے، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر اس کے حوالے سے کافی بحث ہو رہی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے۔ ابھی ان کو سیٹیں ملی نہیں ہیں، لسٹ سامنے آنی ہے، جو خواتین ان کی ورکرز یا کارکن یا اس کے علاوہ لیڈران ہیں جن کے بھی نام سامنے آنے ہیں، ایک لسٹ سامنے آئی، لیکن کنٹروورسی بہت بڑی بن گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ صحیح لوگوں کے نام نہیں ڈالے جا رہے۔ پہلی چیز، ایک چیز تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کے نام ڈالے جا رہے ہیں، کس کے نہیں ڈالے جا رہے، لیکن جو صنم جاوید صاحبہ ان کے حوالے سے کہا گیا کہ جی اس کے اوپر اعتراض کر دیا گیا ہے، پارٹی کے اندر سے سینئر قیادت نے اعتراض کیا ہے۔ بھائی صنم جاوید صاحبہ کے اوپر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، عمران خان صاحب نے ان کا نام دیا ہے اور وہ NA کی سیٹ پہ آ رہی ہیں۔ جب بھی سیٹیں ملیں گی صنم جاوید ہر حالت میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں آئے گی، پارٹی کے اندر اس کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں، اب جو دیگر نام سامنے آ رہے ہیں وہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے پارٹی کے اندر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بہت ساری ان کی ورکرز تھیں جو جیلوں میں گئی ہیں، ان کے نام کہیں پہ بھی نہیں ہیں، اور آگے پیچھے ڈیفرنٹ لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے تنقید ہو رہی ہے۔ ایک خاتون تو ایسی تھیں کہ وہ جیل کے اندر تھیں اور ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا تھا۔ ان کے ہسبینڈ کی آلموسٹ ڈیتھ ہو چکی تھی، یعنی وہ ان کو برین ہیمریج ہو چکا تھا۔ وہ صرف مطلب اس وقت وہ ان کو لگتا ہے کہ مصنوعی طریقے سے وینٹیلیٹر لگا کے ایک طریقے سے ان کو زندہ رکھا ہوا تھا، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ بڑی مشکل سے وہ خاتون ورکر وہاں پہ پہنچی تھیں، اور ان کو جب چھوڑا گیا، وہ جب جا رہی تھی تو پولیس والوں نے پھر بھی ان کو نہیں جانے دیا۔ ان کی بیٹی نے باقاعدہ وہاں پہ جو پولیس والے لینے آئے ہوئے تھے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگایا کہ خدا کے لیے میری ماں کو جانے دو، میرا باپ جو ہے مر رہا ہے، وہ اس کو آخری دفعہ دیکھنا چاہتی ہے۔ لیکن پہلے ان کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، پہلے تصدیق کروائی گئی کہ واقعی وہ مر رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں جی واقعی وہ مر رہے ہیں۔ پھر ان کو وہاں پہ جانے دیا گیا، جا کے انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی۔ اب اس خاتون کو بھی تحریک انصاف نے خواتین کی مخصوص نشستوں کے اوپر سیٹ نہیں دی۔ ایک اور جو ان کی کارکن ہیں جو جن کا نام فائزہ مراد ہے، وہ ایڈوکیٹ ہیں، ان کے اوپر بھی جب ان کو گرفتار کیا گیا کافی تشدد ہوا، ان کے کپڑے شپڑے بھی پھٹے، ان کا پورا جسم بروز ہوا ہوا تھا، اور ان کے جو والد صاحب ہیں وہ غالباً ان کا نام ہے بریگیڈیئر محمد اکرم، جو اس وقت فوجی عدالتوں کی کسٹڈی میں ان کا مقدمہ وہاں پہ چل رہا ہے۔ تو فائزہ مراد کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کارکن ہے جو خود بھی جیل میں رہی، ان کا بیٹا بھی 10 مہینے جیل میں رہا، اس کا بھی نام کہیں پہ نہیں ہے۔ سو آئی ڈونٹ نو یہ کیا چکر ہے۔ یقیناً یہ تو ہر پارٹی کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے، پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ انفارمیشن ہے جو پارٹی انسائڈر ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ ان کے کارکن شیئر کر رہے ہیں۔ تو کافی زیادہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جو وہ مخصوص نشستوں والی لسٹ ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر پارٹی کے کارکنوں کو بہت زیادہ اعتراض ہے۔ اچھا، یہ سامنے آپ ایک تصویر دیکھ لیں، یہ سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا، یہ غالباً آج پولیس والے ہمارے بھائی ڈیوٹی پہ کھڑے تھے۔ ان کی ڈیوٹی بڑی سخت ہوتی ہے، بیچارے صبح سے شام تک کریں کہ TLP کا جلسہ ہو یا جماعت اسلامی کا دھرنا ہو یا نون لیگ کا لانگ مارچ ہو یا PTI کا کوئی مسئلہ ہو، ہر جگہ پہ یہی والے پولیس والے آ کے ڈیوٹیاں دیتے ہیں۔ ان کو لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں، پر اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ چینج آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیوٹیاں بھی چینج ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی ایک سیاسی جماعت پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے، کبھی دوسری سیاسی جماعت پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ تو بدقسمتی ہے ہمارے نظام کی کہ نظام ہمارا ایسا ہے کہ جہاں پہ نہ پولیس
اصلاحات ہو سکی، نہ چیزوں میں بہتری آ سکی. پر اینی وے وہ تو ایک الگ بحث ہے. یہ جو ریڈ لائن لگائی ہوئی اس میں ماشاءاللہ جتنے بھی یہ پولیس والے صاحبان ہیں ان سب کی توندیں نکلی ہوئی ہیں، سب کے ماشاءاللہ پیٹ نکلے ہوئے. میرے خیال میں تھوڑا سا فٹ ہونا چاہیے، ان کی اپنی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ جو اتنی توند ہوتی ہے یہ پھر پری ڈائبیٹک آپ ہو جاتے ہیں، شوگر، یہ وہ بڑی بیماریاں ہوتی ہیں. اور میرے خیال میں پاکستان میں جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ زیادہ کھانا اور موٹاپا جو ہے، اور لیک آف ایکسرسائز. مطلب کہ بالکل بیٹھ کے یار وہ پانی پھڑا دیں یار، اور یار وہ یہ کر، مطلب وہ چلنے پھرنے سے تو بالکل ہم سارے گھبراتے ہیں، چاہے ہمارا کوئی بھائی پولیس میں ہو چاہے کسی اور جگہ پہ ہو. تو تھوڑا سے فٹنس کا دھیان رکھنا چاہیے. پولیس کے اندر جو بھی دوست ہیں ہمارے یا دیگر محکموں میں بھی، اور عام شہری بھی جو ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہم تن کے ہی پیٹ بھر کے کھائیں. تھوڑا سا جو ہے پیٹ خالی رکھیں تو میرے خیال میں وہ کافی حد تک چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں. اور ویسے بھی یہ عمر کے ایک حصے کے بعد انسان کے جسم کو بہت زیادہ خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہاں، مناسب خوراک کھائیں، بیلنس ڈائٹ کھائیں، اچھی خوراک ضرور کھائیں. لیکن اگر آپ بیلنس ڈائٹ کھا رہے ہوں اور مناسب خوراک کھا رہے ہوں تو پھر اتنی بڑی توند نہیں نکلتی. تو یہ ہماری سیاستدان ہو جائیں، ہمارے بہت سارے دیگر جو شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اتنا ان کے اوپر موٹاپا ہوتا ہے. تو یہ چیز ایسی ہے جس کو ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ اوور آل ایک خدا نہ خواستہ کوئی کسی کی تصدیق کرنا ہے پولیس کی یا کسی اور کا، وہ مقصد نہیں ہے. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی، کل سے ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ عمران خان کی صحت جو ہے وہ جیل میں خراب ہو گئی. مختلف قسم کی ٹویٹس آئیں، پھر مختلف بیانات وغیرہ آئے. تو کل بھی یہ جب میں نے خبر دیکھی، آج گزشتہ روز میں نے 2-3 جگہ پہ سوشل میڈیا پہ دیکھی، پھر کسی جگہ پہ آیا تھا کہ جی صحت خراب نہیں ہے. تو وہ پچھلے ولاگ کے اندر بھی میں نے کچھ تفصیلات شیئر کرنی تھی، لیکن میری خواہش تھی کہ میں سب لوگوں سے بات کر لوں جو عمران خان صاحب سے مل کے آئے ہیں، جن کی لیٹسٹ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور دیگر جو ہمارے ذرائع ہیں. سب سے بات کرنے کے بعد میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی حالیہ دنوں میں عمران خان صاحب سے مل کے آئے ہیں، ان کو انہوں نے ٹرائل کے دوران دیکھا ہے. سب سے میری بات ہوئی ہے، کسی سے بھی عمران خان صاحب نے نہ کوئی گلہ کیا ہے، نہ شکوہ کیا ہے، نہ اپنی صحت کے حوالے سے کوئی بات کی ہے. عمران خان صاحب بڑے حشاش بشاش لگ رہے ہیں. آج بھی میری ایک شخصیت سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ مجھے بتا رہی تھی وہ شخصیت کہ خان صاحب نے ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے، اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوتے ہیں، پسینہ پسینہ آیا ہوتا ہے، اور مطلب پر کوئی وہ نہیں، اسی طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں، اور جو بھی بات انہوں نے کرنی ہوتی ہے، جو لوگ وہاں پہ آئے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے حوالے سے بات نہ کریں کہ ہمارے اوپر کیا مشکلیں ہیں، کیا ہے، آپ اوور آل بات کریں، اس کے اوپر بات کریں. اور اس دن بشرا بی بی نے بہت ساری جب باتیں کی، وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو عمران خان صاحب ان کو بھی منع کرتے رہے کہ اپنے اوپر بات نہ کریں، چھوڑیں ہمارے جو مسائل ہیں اوور آل چیزوں کے اوپر بات کریں، کہ ملک کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات ہو. تو عمران خان صاحب کی صحت قطن خراب نہیں ہوئی ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے سیل میں پنکھا بھی بند ہو جائے تو وہ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کروٹ لے کے بس دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہوتا. خیر ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے بڑا عرصہ جو ہے بغیر اے سی کے گزارا ہے، میں کوئی بالکل وہ جسے کہتے ہیں نا ممی ڈیڈی جو اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتا، ایسی میری کوئی صورتحال نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے ان کی کوئی وہاں پہ صحت خراب ہوئی ہے. یہ بڑی ذمہ داری سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کی جو صحت جو ہے وہ برقرار رکھے. اچھا جی، ایک خبر سامنے یہ آ رہی ہے، جاوید چودھری صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے آرمی چیف کو خط لکھنے جا رہے ہیں. اس خط کی تیاری شروع ہو گئی ہے اور اس خط میں معافی مانگی جائے گی 9 مئی کے حوالے سے، اور کہا جائے گا کہ ملک کو آگے لے کے چلیں. یہ بات جاوید چودھری صاحب نے تب کی جب گزشتہ روز جو ہے عمر ایوب صاحب نے کچھ باتیں کی. انہوں نے آ کے کہا کہ نون لیگ ہمیں فوج سے لڑانا چاہتی ہے، یہ تو ان کا تو کوئی کردار نہیں ہے، تو ہم فوج سے لڑنا نہیں چاہتے، نہ ہی سپاہ سالار عاصم منیر صاحب ایسا ہونے دیں گے. تو بڑی پازیٹیو باتیں انہوں نے فوج کے حوالے سے بھی کی. آج علیمہ خان صاحبہ نے آ کے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ لوگ تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں، فوج جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائے، ان سے سائڈ پہ ہو جائے اور ان کو فارغ کیا کر دے گی عوام خود ہی، اور فوج جو ہے کا سیاسی کردار نہ ہو، ان کو نیوٹرل ہو جانا چاہیے، اور ہم نہیں لڑنا چاہتے، اور نون لیگ جو ہے وہ لڑانا چاہتی ہے، یہ اور وہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو بڑا سوال ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی اس قسم کا رابطہ ہوا ہے جس کے بعد اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور حکومت والے بھی پریشان نظر آ رہے ہیں. اس پہ میں آتا ہوں، لیکن جو دوسری بات میں کر رہا تھا کہ جو جاوید چودھری صاحب نے خبر دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے خط لکھ رہے ہیں آرمی چیف کو.
آج تک کی جو میری خبر ہے وہ خبر ہو سکتا ہے کہ جناب جن لوگوں سے میں نے پوچھا ہو وہ اس میں شامل نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور گروپ ہو. میری 5-6 ایسے لوگوں سے بات ہوئی جو اراکین پارلیمنٹ ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگوں سے بات ہوئی جو بڑی امپورٹنٹ پوزیشن میں ہیں تحریک انصاف کے اندر. انہوں نے کہا کہ فی الحال ہمارے پاس کوئی ایسا ڈرافٹ نہیں ہے، نہ ہی ہمارے ایم این ایس کا یہ پروگرام ہے کہ ہم آرمی چیف صاحب کو خط لکھیں گے اور ان سے معافی مانگیں گے. ایسی کوئی چیز بھی اس وقت زیر بحث نہیں ہے، نہ ہی ایسی کوئی چیز جو ہے ہم پلان کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بعد میں اگر کوئی چیز ایسے سامنے آ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ جاوید چودھری صاحب کو جن ایم این اے حضرات نے بتایا ہے وہ کوئی اپنی طرف سے لکھ رہے ہوں، لیکن انہوں نے مجھے یہ بتایا جن سے میری بات ہوئی کہ فی الحال ایسا کوئی پلان نہیں ہے، نہ ہی عمران خان صاحب کی کوئی ایسی ہدایت ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ کیا کوئی اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان رابطہ ہوا ہے؟ کوئی بڑے پیمانے کے اوپر جناب اس طرح رابطہ نہیں ہوا. سگنلنگ میسیجز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. مجھے تحریک انصاف کے ایک اپنے بندے نے بتایا اور اس نے کہا کہ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہمیں مختلف موقعوں کے اوپر مختلف پلانز آفر کیے گئے. معاملہ شروع ہوا تھا مائنس عمران سے. جی ہاں جی، بہت سارے سینئر لیڈران کو بلا کے کہا گیا کہ جی مائنس عمران ہو جائے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. مائنس عمران ایک ایسا فارمولا تھا جس کو ٹیبل کے اوپر رکھا گیا، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے مائنس عمران کا فارمولا لے کے اڈیالہ جیل بھی گئے تھے شاہ محمود قریشی کے پاس، جس میں عمران اسماعیل، فواد چودھری، یہ سب لوگ شامل تھے، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے مائنس عمران کا فارمولا پیش کیا تھا. لیکن فواد چودھری صاحب وغیرہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قطعاً کوئی ایسی بات نہیں تھی، ہم نے کوئی ایسا فارمولا پیش نہیں کیا تھا. عمران خان کے بغیر کیسے جماعت چل سکتی ہے؟ لیکن جماعت میں اس حوالے سے دو رائے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں، اور وہ بھی بڑے سینئر لوگ ہیں، وہ اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں، اور دوسری طرف فواد چودھری اور جو دیگر گئے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس میں جو لوگ گئے تھے وہ سارے پھر جماعت کو چھوڑ گئے، چاہے عامر کیانی صاحب ہو جائیں یا پھر عمران اسماعیل صاحب ہو جائیں یا پھر فواد چودھری صاحب ہو جائیں. یہ سارے بعد میں علیحدہ ہو گئے ایک طریقے سے جماعت سے. وہ لوگ تو بالکل مکمل طور پہ علیحدہ ہو گئے. فواد چودھری صاحب نے اس طرح نہیں جوائن کی استحکام پاکستان پارٹی، اور پھر ان کو جیل بھی جانا پڑا اور کافی سختیاں وغیرہ بھی جھیلنی پڑی. تو فارمولے وغیرہ تو پیش کیے گئے اور مختلف قسم کی آئیڈیاز وغیرہ سامنے آتے رہے، رابطے وغیرہ ہوتے رہے. اور اس وقت بھی ایک سینس یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ برے طریقے سے ناکام ہو چکی ہے. نہ ان سے بجلی کے معاملات سنبھالے جا رہے ہیں، نہ ان سے سیاست سنبھالی جا رہی ہے، نہ ان سے معیشت چلائی جا رہی ہے، اور بالکل جسے آپ کہتے ہیں نا کہ کہیں پہ بھی کوئی حکومت کی قابلیت نظر نہیں آ رہی. اور عمران خان صاحب نے بھی اس چیز کو سینس کر لیا ہے کہ پریشر جو ہے ہر طرف بہت زیادہ ہے، اور یہ جو سیاسی لاش ہے موجودہ حکمرانوں کی، جس کو نہ عوام کی تائید حاصل ہے نہ عوام کی سپورٹ حاصل ہے. اور یہ خدا نخواستہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود جماعت کے اندر سے لوگ کہہ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کی اہلیہ پوری قوم کو بتا رہی ہیں انٹرویو کے اندر کہ جناب الیکشن اگر اگلی دفعہ بھی ہوگا تو جیتے گا عمران خان، کیونکہ عوام کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے. تو یہ ساری چیزیں جج تو ہو رہی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے عمران خان صاحب نے موجودہ حالات کو بہتر سمجھتے ہوئے ایک یہ آپشن دیا ہے کہ جناب ٹھیک ہے، آپ نیوٹرل ہو جائیں، صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں، اور جو بھی پارٹی جیتے وہ آ کے حکومت سنبھال لے. تو کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے رابطے تو ہو رہے ہیں، میسیجز تو ہو رہے ہیں، لیکن کیا کوئی بڑی بریک تھرو ہو گئی ہے؟ کیا شہباز شریف کی حکومت کے جانے کا وقت ہو گیا ہے؟ کیا تمام معاملات طے ہو گئے ہیں؟ کیا تحریک انصاف کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے؟ نہیں، ایسا قطعاً کچھ بھی نہیں ہے. مجھے ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. کیا رواں برس یہ حکومت ختم ہو جائے گی اور نئے انتخابات ہو جائیں گے اور دسمبر تک تحریک انصاف کی حکومت ہوگی؟ میرے لیے وہ بہت بڑا سرپرائز ہوگا. مجھے دسمبر میں تحریک انصاف کی حکومت نظر نہیں آ رہی، لیکن اگلے سال دسمبر 2025 تک مجھے شہباز شریف صاحب کی حکومت بھی بڑی مشکل سے نظر آ رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت تک یہ حکومت سروائیو کرے گی. باقی پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چینج ہوتی رہتی ہے، چیزیں کافی چینج ہو رہی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکمران ہیں یہ کچھ بھی ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، بالکل ناکام رہے، جس کی وجہ سے اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے ایک ایگزٹ پلان بیسیکلی ٹیبل پہ رکھ دیا ہے کہ اگر ہر کسی نے اپنی اپنی فیس سیونگ کرنی ہے، فیس سیونگ کے وہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو یہاں پہ تحریک انصاف کو بھی فیس سیونگ مل جائے گی، حکمرانوں کو بھی مل جائے گی، اور دیگر جو ادارے ہیں ان کو بھی مل جائے گی، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو یا جو بھی ہو. تو اب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے یہ الگ بحث ہے، لیکن یہ تھوڑی سی ہل جل ہے، اور تھوڑے بہت چھوٹے آگے پیچھے رابطے ضرور ہیں جو لوگ ہمیں بتا رہے ہیں. ویسے بھی میں اس کے اوپر میری جو ذاتی رائے ہے وہ یہ تبصرہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے.
इस तरह हम कतन इस मुल्क को नहीं चला सकते। ये नहीं है कि हमने रोज जो है वो न्यूज रश, न्यूज जंकी हम बने हुए कि ये हो गया, कप्तान ने वो उड़ा दिया, वो आगे से कहते हैं जी वो नाहल है, वो ये है, और इसी तरीके से जनाब हम लड़ते रहे आपस में। नहीं, हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, उसके लिए रास्ता निकालना है, और उसका रास्ता कौन निकालेगा, ये मेरा बड़ा एक इसके ऊपर फर्म बिलीव है। पाकिस्तान को आगे ले जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि असल इफेक्टिव तमाम मामलात के पाकिस्तान के अवाम होते हैं। उनके हाथ में ये डिसीजन दिया जाए। 76-75 बरसों से यहाँ पे बंद कमरों में इंतहाई ज़हीन सियासतदान, जिनको कोई सियासतदान का PhD है तो कोई पता नहीं क्या है, ये सब लोग मिलकर मुख्तलिफ फार्मूलों के तहत यहाँ पे हुकूमतें बनाते रहे, सब कुछ होता रहा, यहाँ पे मार्शाल्लाह भी लगते रहे। लेकिन 76 बरस बाद हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। इसलिए जरूरी है कि अगर हमने मामलात को आगे लेके चलना है तो आइन के मुताबिक अवाम के हाथ में चीजें दें, वो जिसको वोट डालें वो आए, और अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा अवाम उसको फारिग कर देगी। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है ये सस्टेनेबल नहीं है। अगर हम अपने इदारों को कमजोर करेंगे, चाहे वो हमारी अदलिया हो, जिस तरह एक फैसला आया और पूरी हुकूमत ने जो जो बातें की, जज साहिबान के घर वालों के हवाले से बातें की, वो कतई मुनासिब नहीं है। अगर अदलिया कमजोर होगी पाकिस्तान मजबूत नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान की फौज कमजोर होगी तो कभी भी पाकिस्तान मजबूत नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान की कोई भी दूसरी जो ताकत है, चाहे वो हमारी ब्यूरोक्रेसी है या कोई और सिस्टम के अंदर है, उसको कमजोर नहीं करना, बल्कि हर किसी ने अपना अपना किरदार अदा करना है जो उनके आइन के अंदर लिखा हुआ है, जो हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है। अगर कोई ये कहता है कि जनाब इसको खत्म कर दो या उसको खत्म कर दो और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, वो कतन पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। हिजान बर्पा करने से, लोगों को आपस में लड़ाने से यहाँ पे बेहतरी नहीं आएगी। हमने चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाना है, और उसका एक ही रास्ता है कि इस वक्त या आने वाले सालों में जब भी अवाम जिसको इलेक्ट करें वो आके हुकूमत करे। इस वक्त किसको अवाम चाहते हैं पूरी दुनिया को पता है कि इस वक्त आज इंतखाब होगा तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत से आएगा। इमरान खान साहब को भी बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, ट्रुथ और रिकनसाइल हमने करना है। यहाँ पे सबसे गलतियां हुई हैं, चीजों को आगे लेके चलना है, और उसके बाद हर कोई अपने अपने आईनी किरदार के अंदर अपना किरदार अदा करे। अच्छा जी, आज मैं देख रहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें हमारे निगरान वजीर आजम काकड़ साहब बड़े दिनों के बाद मुझे नजर आए। वो बिजली की कीमतों के हवाले से, IPPs के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। भाई जब आप निगरान वजीर आजम थे, जहां पे आपने इतने काम किए, अमेरिका आप चले गए, लंदन आप चले गए, दुनिया आप, स्विट्जरलैंड आप चले गए, सऊदी अरब आप चले गए, पूरी दुनिया आप घूमते रहे, तो भाई इधर ये मामला जो घर के पास थे इनको भी देख लेना था। उस वक्त इसके ऊपर कोई बात करते, किसी इंटरव्यू में बात कर देते, वो यूनिवर्सिटियां इनको बड़ा बुलाती होती थी उस दौर में, तो किसी यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर बात करते तो ज्यादा बेहतर होता। पर एनीवे, देर आए दुरुस्त आए, ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर सबको बात करने की जरूरत है। और जमात इस्लामी का जो एहतजाज हो रहा है, बाय द वे उसको मीडिया भी लाइव दिखा रहा है और बड़ी फुल कवरेज हो रही है कि जनाब इसको लाइव देखा जा रहा है, कौम देख रही है, और उसमें भी यही महंगाई वगैरह की बातें हो रही हैं। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने अभी तक एहतजाज का फैसला नहीं किया क्योंकि उनको NOC नहीं मिल रहा। वैसे ये जो एहतजाज का हक होता है या राइट टू असेंबली है, क्या ये सिर्फ हुकूमत की इजाजत से मशरूत है? ये तो आइन के अंदर लिखा हुआ है कि हर किसी का राइट है कि वो पुरअमन एहतजाज कर सकता है। फॉर सम रीजन इन्होंने अपना जो एहतजाज का राइट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने, वो DC साहिबान, वही DC जो इनको ये कहते हैं वो RO थे और उन्होंने बड़ी तबाही फेर दी, उन्होंने फॉर्म 47 जारी कर दिए, तो उन्हीं से ये इजाजत मांगते हैं, हमें इजाजत दें क्योंकि हमने आपके करप्ट निजाम के खिलाफ एहतजाज करना है। तो अब देखते हैं कि कब DC साहब उनको इजाजत देते हैं मुल्क भर में और फिर तहरीक इंसाफ वाले एहतजाज करते हैं। आखिर में एक छोटी सी खबर कराची से, फोर्ब्स की जो एडवाइजरी लिस्ट आई है उसके मुताबिक कराची दूसरा रिस्की तरीन मुल्क है सियाहों के लिए, टूरिस्ट के लिए। कोई भी टूरिस्ट अगर वहां पे आना चाहता है तो वो अपने जनाब उस पे आए जिम्मेदारी के ऊपर, और यहाँ पे आके कराची में उसके लिए बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। बड़ा रिस्की सिटी है। उससे जो पहला नंबर है, जो सबसे खतरनाक सिटी है, वो गालिबन कराकस है, वेनेजुएला का कैपिटल, और जो सबसे महफूज सिटी है वो है सिंगापुर, और उसके बाद टोक्यो। तो ये है जनाब कराची। ये वो कराची है जहाँ पे 15 साल से भुट्टो जिंदा है, जहाँ पे 15 साल से मेरे बिलावल की हुकूमत है, जहाँ पे 15 साल से जमहूरियत का रक्स जारी है। और उसका नतीजा ये है कि दुनिया भर में जहाँ पे भी कोई इस तरह का पोल आता है, चाहे वो गंदगी हो, चाहे वो जराइम हो, चाहे वो इस किस्म की कोई चीज हो, माशाल्लाह कराची वाले जो हैं वो टॉप पे आते हैं।
اب یہ کراچی والے جو ہیں ان کا قصور نہیں ہے، میں کراچی والوں کو بلیم نہیں کر رہا، وہ تو بیچارے خود اس کے وکٹم ہیں اس سارے نظام کے، لیکن جو کراچی کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنا میئر بھی منتخب کروایا، آلدو کہ وہاں پہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا میئر آنا چاہیے تھا جس طرح لوگ جیتے تھے، لیکن اس کے باوجود مرتضیٰ وہاب صاحب کو جس طریقے سے جتوایا گیا وہ بھی ہماری حالیہ تاریخ کا حصہ ہے، اور اس کراچی کی ہم نے جو حالت کی ہے وہ یہ خبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔